من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین واجب الاحترام برادران اسلام، جملہ تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے بلا شرکت غیرے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار سارے نبیوں کے سالار حبیب کردگار محبوب پروردگار جناب احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے اس خطبے کا مختصر عنوان ہے 10 جہالتوں کا شرعی پوسٹ مارٹم۔ ہمارے معاشرے میں 10 ایسی جہالتیں پھیلی ہوئی ہیں کہ جن کا قرآن و حدیث میں کوئی نام و نشان نہیں ملتا، لیکن ہمارے معاشرے کا وہ کہیں نہ کہیں حصہ بن چکی ہیں۔ جہالت کی باتوں کے پیچھے چلنے کی کسی مسلمان کو اجازت نہیں۔ اللہ کا قرآن ہمارے درمیان موجود ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے درمیان موجود ہے۔ قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے کسی جہالت پر عمل کرنے کی کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑو کہ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو۔ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے پڑنا، اس کی پیروی کرنا، اس کی اتباع کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے بالکل واضح ہو گیا ہے۔ اگر کسی بات کے بارے میں صحیح علم نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا ہے، فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم علماء سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، جہالت کی تمام باتیں میرے قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے نیچے جہالت کی باتوں کو رون دیا گیا ہے، کچل دیا گیا ہے، لہٰذا اب جہالت کی باتوں پر عمل کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ آج کے اس موضوع پر ہم انشاءاللہ 10 جہالتوں کا شرعی پوسٹ مارٹم کریں گے کہ جن کا قرآن و حدیث میں کوئی نام و نشان نہیں ملتا، لیکن آج کل وہ ہمارے معاشرے کا حصہ بنی ہوئی ہیں۔ جہالت نمبر 1،
جب ہم نماز پڑھتے ہیں مسجد میں یا گھر میں مصلی بچھاتے ہیں تو مصلی کو نماز پڑھنے کے بعد لپیٹ کے رکھ دینا چاہیے، تہہ لگا کے رکھ دینا چاہیے، اچھی بات ہے۔ لیکن بعض لوگ مصلی کو اس لیے لپیٹتے ہیں اور جلدی جلدی لپیٹتے ہیں کہ جلدی جلدی لپیٹ کے رکھ دیں کہیں اس میں شیطان نماز پڑھنا شروع نہ کر دیں۔ شیطان نماز پڑھنا شروع کر دے گا، لہٰذا مصلی کو جلدی لپیٹو، اچھا نہیں ہوتا، مصلی بچھا رہتا ہے اور فوراً کہا جاتا ہے کہ مصلی لپیٹیں کہیں شیطان نماز نہ پڑھنا شروع کر دے، تو یہ بالکل جہالت کی بات ہے۔ شیطان اگر نماز پڑھنا شروع کر دے تو اچھی بات ہے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ شیطان نماز پڑھ لے، توبہ کر لے، سیدھے راستے پر آ جائے، انسان بن جائے اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے، شیطانی چھوڑ دے تو اچھی بات ہے۔ تو مصلی کے حوالے سے یہ ذہن رکھنا کہ اس کو جلدی جلدی لپیٹ کے رکھ دو ورنہ شیطان اس پر نماز پڑھے گا یا اچھا نہیں ہوتا، تو یہ بالکل غلط بات ہے، جہالت کی بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہالت نمبر 2، ہم جب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں مسجد میں یا گھر میں، تو قرآن مجید کی جب تلاوت مکمل ہو جائے تو کوشش کریں قرآن پاک کو بند کر کے ادب کے ساتھ لپیٹ کے الماری وغیرہ میں رکھ دیں۔ لیکن اگر قرآن پاک پڑھنے کے دوران قرآن پاک کھلا ہوا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر جانا پڑ جائے تو قرآن پاک اگر کھلا رہ جائے تو اس کی گنجائش ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے اس طرح بھی اگر قرآن پاک کھلا رہ جائے تو کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو فوراً بند کریں ورنہ قرآن پاک شیطان پڑھنا شروع کر دے گا، لہٰذا جلدی سے بند کر کے جائیں، تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو تو قرآن پاک کو بند کر کے جائیں ورنہ شیطان اس کو پڑھنا شروع کر دے گا۔ تو بڑی اچھی بات ہے، اگر شیطان پڑھنا شروع کر دے تو شیطان بھی انسان بن جائے گا، مسلمان بن جائے گا، اور اگر شیطان انسان اور مسلمان بن جائے ہم میں سے کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا ادب و آداب کا تقاضا اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ ذہن رکھنا کہ قرآن پاک کو فوراً اس لیے بند کریں کہ شیطان اس کو پڑھنا شروع نہ کر دے، تو یہ بالکل جہالت ہے، اس کا حقیقت سے اور قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہالت نمبر 3، اب بعض لوگ اپنے گھروں میں جھاڑو رات کے وقت نہیں لگاتے، کیونکہ رات کے وقت اگر جھاڑو لگائیں گے تو یہ اچھا نہیں ہوتا، یہ برا ہوتا ہے، اچھی بات نہیں ہے، رات کو جھاڑو نہ لگائیں۔ کئی بڑے بوڑھے اور کئی بڑی بوڑھیاں اگر رات کو جھاڑو لگایا جائے تو فوراً منع کرتے ہیں کہ رات کو جھاڑو نہیں لگانا، آپ کو پتہ نہیں رات کو جھاڑو نہیں لگاتے، رات کو جھاڑو لگایا تو پورے گھر کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، پورا گھر اجڑ جائے گا، پورے گھر میں بے برکتی پھیل جائے گی، نحوست پھیل جائے گی یا فلاں کام ہو جائے گا۔ رات کے وقت جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، یہ بالکل جہالت کی بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کوئی لینا دینا نہیں ہے اس بات کا۔ اسلام صفائی اور ستھرائی اور طہارت کا مذہب ہے، اسلام دن کے وقت بھی صفائی اور طہارت چاہتا ہے، رات کے وقت بھی صفائی اور طہارت چاہتا ہے۔ وہ اسلام جو دن کے وقت صفائی اور ستھرائی چاہے گا وہ رات کے وقت نہیں چاہے گا کہ صفائی ہو، ستھرائی ہو، پاکیزہ ماحول ہو۔ تو یہ کہنا کہ رات کے وقت جھاڑو نہ لگائیں یہ اچھا نہیں ہوتا یا یہ برا ہوتا ہے، اس سے نحوست آتی ہے، اس سے لوگ فوراً سے منع کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کی اتنی تاکید نہیں کریں گے جتنی جھاڑو سے روکنے کی تاکید کریں گے، جھاڑو نہیں لگانا رات کے وقت ورنہ گھر اجڑ جائے گا، کوئی نقصان ہو جائے گا۔ یہ بالکل غلط اور جہالت کی بات ہے، اور اسی سے ملتی جلتی بات کہ جھاڑو کا منہ اوپر کی طرف کر کے نہ رکھیں۔ جھاڑو کو ٹھیک ہے اپنے ادب و آداب سے جس طرح آپ نے رکھنا رکھ لیں، لیکن جھاڑو کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ آپ اوپر کی طرف منہ کر کے اس کو نہ رکھیں یا اس طرح لٹا کے رکھیں، جس طرح آسانی ہو جھاڑو رکھا جا سکتا ہے، کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ جھاڑو کو اوپر کی طرف رکھیں گے تو کیا آسمان کو جا کے چوبے گا؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو نقصان نعوذ باللہ پہنچے گا، بچے اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں، قلم کا اور پن کا نکا اوپر کی طرف نہیں کرتے یا جھاڑو اوپر کی طرف نہیں کرتے کہ یہ کوئی پتنی آسمان میں جا کے لگے گا یا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اس سے کوئی ضرر پہنچے گا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے اس طرح کے نقصانات سے پاک ہے، اس کی ذات بہت بلند و بالا ہے۔ تو رات کو جھاڑو لگانے سے روکنا یہ بھی جہالت ہے، اور جھاڑو کا خاص سٹائل بنا کے بھی اس سٹائل سے رکھنا ہے، اوپر کی طرف اس کی جو ہے وہ منہ نہیں رکھ کرنا ورنہ یہ برا ہوتا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا اس بات سے بھی بچنا چاہیے۔ جھاڑو کی ضرورت ہے دن کو لگائیں، جھاڑو کی ضرورت ہے رات کو لگائیں، اس میں کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے۔ نمبر 4، بعض اوقات ہم مسجدوں میں جب نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو ہم ایک بلب چلتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، یہ ایک چراغ موم بتی چلتی ہوئی چھوڑ دیتے ہیں گھروں میں، مسجدوں کے اندر، اسی طرح کئی اور جگہوں پر، کہ ایک بتی کم از کم جلتی رہے، ایک چراغ کم از کم جلتا رہے، ایک بلب جلتا رہے، بالکل ہی اندھیرا کر دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ اب تو بجلی مہنگی ہو گئی ہے، اب تو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، یہ جہالت کا اب تو خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ اپنے گھروں میں ساری لائٹیں بند کر کے سوئیں گے، لیکن اللہ کے گھر میں لائٹ چلتی رہے، اچھا نہیں ہوتا، رات کو ساری لائٹیں بند کر دیں۔ کئی جگہ پر میں نے یہ جہالت دیکھی ہے۔
بھی اللہ کے گھر کے اخراجات نہیں ہیں، ان کے اندر اگر بجلی کی کمی سے اخراجات کم ہو تو اچھی بات ہے، مسجد کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا۔ تو یہ کہنا کہ کوئی نہ کوئی موم بتی، چراغ یا بلب یا لائٹ جلتی رہنی چاہیے گھر میں یا مسجد میں یا کسی اور جگہ ورنہ اچھا نہیں ہوتا، تو یہ بات کہنا اچھا نہیں ہوتا، یہ بری بات ہے، غلط بات ہے۔ بلب جو ہے بجھا دیا کریں، لائٹ ویسے بھی پاکستان میں کم ہے، بجلی مہنگی ہو رہی ہے، تو جتنی ہو سکے بچت کریں اور اس جہالت سے بچیں کہ لازماً کوئی لائٹ جلتی ہوئی چھوڑنی چاہیے ورنہ برا لگتا ہے، اچھا نہیں ہوتا۔ جہالت نمبر 5 نمبر جہالت ہمارے گھروں میں یہ پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی کوا ہمارے گھر کی منڈیر پر آ کر بیٹھ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ آج کوئی نہ کوئی آئے گا، آج کوئی مہمان آئے گا، آج کوئی نہ کوئی جو نیا بندہ آئے گا یا کوئی مہمان آئے گا۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوا منڈیر پر بیٹھ کر کائیں کائیں کر رہا ہے، تو یہ کائیں کائیں کرنا بلا وجہ نہیں ہے کوئی لے کے آئے گا، تو یہ بالکل جھوٹ ہے، غلط ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوا تو ویسے بیچارہ کھانے پانی کی وجہ سے کائیں کائیں کر رہا ہوگا یا کسی اور وجہ سے کر رہا ہوگا، کوے کے مہمان کے آنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جہالت کی بات ہے، بعض لوگ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں، اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے۔ نمبر 6 جہالت نمبر 6، ہم نارمل طور پہ جب چھینک لیتے ہیں، ہمیں چھینک آ جاتی ہے، ایک فطری عمل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چھینک آ جاتی ہے، تو چھینک پر بھی ہم چھینک لیتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی ہمیں یاد کر رہا ہے، کوئی ہمیں یاد کر رہا ہے، یا اس طرح کی اور کوئی ملتی جلتی باتیں کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی ملتی جلتی کوئی اور جہالت کی باتیں کرنا یا کوئی ہمیں یاد کر رہا ہے، اس کا چھینک سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، غلط بات ہے، جہالت ہے۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو چھینک آئے تو آپ کہیں الحمدللہ۔ کیا کہیں؟ بولو، کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ جس کو چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ، اور جو چھینک کے بارے میں سن رہا ہو الحمدللہ کہتے ہوئے چھینکنے والے کو، تو وہ جواب میں کہے یرحمک اللہ، اور پھر چھینک لینے والا کہے یغفر اللہ لی ولکم۔ یہ ہے سنت طریقہ۔ چھینکنے والا کہے گا الحمدللہ، اور جو قریب الحمدللہ کو سن رہا ہے وہ کہے گا یرحمک اللہ اونچی آواز سے۔ اگر اس نے اونچی آواز سے الحمدللہ کہی ہے اور سنی ہے تو اونچی آواز سے یرحمک اللہ کہنا لازم اور واجب ہے، ورنہ گنہگار ہوں گے۔ اور پھر جو چھینک لینے والا ہے وہ کہے گا یغفر اللہ لی ولکم۔ یہ دو جملے ان کو یاد کر لیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ چھینک کا کسی کے یاد کرنے کرانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندے کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ، تو رسول پاک نے بھی جواب میں کہا یرحمک اللہ۔ ایک اور بندے کو چھینک آئی، وہ خاموش رہا تو رسول پاک بھی خاموش رہے۔ تو وہ بندہ بول پڑا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، اس بندے کو چھینک آئی ہے تو آپ نے اس کا جواب دیا ہے اور میرا آپ نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا اس کو جب چھینک آئی ہے تو اس نے اللہ کی تعریف کی ہے اور الحمدللہ کہا ہے، اس لیے میں نے اس کا جواب دیا ہے۔ آپ کو چھینک آئی، آپ نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، الحمدللہ نہیں کہا، تو میں نے بھی آپ کو جواب نہیں دیا۔ جو چھینک لیتے وقت الحمدللہ نہ کہے، یرحمک اللہ کے ساتھ اس کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ چھینک کے حوالے سے۔ یہ سمجھنا کہ چھینک کے وقت کوئی ہمیں یاد کر رہا ہے، کوئی بھی اس طرح کی بات شریعت میں موجود نہیں ہے۔ جہالت نمبر 7 نمبر جہالت آج کل ہمارے معاشرے میں کافی حد تک یہ پھیلی ہوئی ہے کہ ہم ستاروں کے ذریعے اور برجوں کے ذریعے یا تو بارش برسنے کا عقیدہ رکھتے ہیں یا قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی کاروبار کرنا ہے، ہم نے کوئی رشتہ کرنا ہے یا ہم نے اپنے بچوں کے نام رکھنے ہیں تو ہم ستاروں کو ملاتے پھرتے ہیں، ستاروں کو ملائیں، برجوں کو ملائیں، یہ ستارہ اس سے مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، یہ بچے اور بچی کا رشتہ کر رہے ہیں، ان کے دونوں کے ستارے مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے، لڑکی اور لڑکی کا ستارہ آپس میں مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، ستارہ مل جائے تو رشتہ کر دیں، نہیں ملا تو نہ کریں۔ یہ بالکل جہالت اور جھوٹ کا پلندہ ہے، اور یہ بالکل دور جاہلیت کی باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قسمت کا، تقدیر کا ستاروں سے کیا تعلق، برجوں سے کیا تعلق، اور اس طرح ہاتھ کی لکیروں سے کیا تعلق۔ بعض لوگ اس طرح بیوقوف بناتے ہیں، ہاتھ کی لکیریں، ہاتھ کی لکیروں میں قسمت لکھی ہوئی ہے، ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں؟ تو ہاتھ کی لکیروں سے، ستاروں سے، برجوں سے قسمت کا حال معلوم کرنا، تقدیر کا حال معلوم کرنا، یا بارش برسنے کا عقیدہ رکھنا، یا بچوں کے نام کے ستارے ملاتے رہنا، یا رشتوں کے طور پہ جب ان کو فائنل کریں تو ستارے ملا کے دیکھنا، معلومات لینا کہ دیکھنا بچے کا یہ نام ہے، اس کی امی کا یہ نام ہے، بچی کا یہ نام ہے، اس کی امی کا یہ نام ہے، ستارہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، اس کو ذرا مولانا صاحب چیک کر کے بتائیں۔ تو یہ بالکل جہالت ہے۔ مولانا صاحب کیا چیک کریں گے؟ اس میں چیک کرنے والی بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ بالکل جہالت ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قسمت اور تقدیر بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ بولو
قسمت اور تقدیر بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ ستارے بیچارے ہماری کیا تقدیر بنائیں گے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، جو خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں۔ یہ تو خود اللہ کے احکامات کا پابند ہے کہ یہاں چمکنا ہے، یہاں چمکنا ہے، وہاں چمکنا ہے، اس کا ہماری تقدیر سے کیا تعلق؟ تو یہ بالکل غلط بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جہالت نمبر 8، الو ایک پرندہ ہے۔ الو آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً، ہم سب دیہات کے ہیں، ہم سب نے الو کو دیکھا ہے۔ بڑا تیز نگاہ ہوتا ہے اور بندے کی پوری نقل اتارتا ہے۔ اگر اسے بندہ اشارہ کرے تو اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس طرح آپ نقل اتاریں گے اس طرح آپ کی نقل اتارے گا۔ آپ اس کی طرف آنکھیں پھاڑ کے دیکھیں گے، وہ بھی آپ کی طرف آنکھیں پھاڑ کے دیکھے گا۔ یہ الو کی عادت ہوتی ہے، کبھی آپ نے مقابلہ کرنا تو کر لینا۔ لیکن الو کے حوالے سے جو میں نے مسئلہ آپ کو بتانا ہے وہ یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں الو آ کے بیٹھ جائے، یا جس باغ میں الو آ کے بیٹھ گیا، یا کس کھیت میں الو آ کے بیٹھ گیا، یا کسی درخت پہ الو آ کے بیٹھ گیا، اس باغ کی، اس گھر کی ایسی تیسی ہو جائے گی۔ وہ باغ اجڑ جائے گا، وہ گھر اجڑ جائے گا، وہ کھیت اجڑ جائے گا جس میں الو آ کے بیٹھ گیا۔ یہ جو بات ہے بالکل جہالت کی بات ہے، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا یہ کسی الو کے پٹھے نے یہ بات پھیلائی ہے۔ یہ جو انتہائی غلط بات کہ الو کے آنے سے گھر اجڑتے ہیں، الو کے آنے سے باغ اجڑتے ہیں، الو کے آنے سے نحوست پھیلتی ہے، یہ جادوگروں نے، نجومیوں نے یہ باتیں پھیلائی ہیں، اور یہ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک پرندہ ہے، بس بات ختم۔ اس کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس سے جو ہے کوئی باغ اجڑ جائے گا، گھر اجڑ جائے گا، کھیت اجڑ جائے گا۔ اور بعض لوگ اس کو جادو کے لیے پکڑتے پھرتے ہیں الو کو۔ الو کا جادو سے کوئی تعلق نہیں، اس بیچارے کی بس آنکھیں تیز ہیں، وہ قابو آ گیا ہے، اس کو پکڑ کے کوئی چیر پھاڑ کے ادھر پھینک دیتا ہے، اس کے خون سے نعوذ باللہ تعویذات لکھ رہا ہے، اور اوٹ پٹانگ پتہ نہیں کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ سب جہالت کی باتیں، نجومیوں نے، جادوگروں نے، جعلی عاملوں نے یہ باتیں پھیلائی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جب غلطی پھیل جائے نا، بعضوں کا غلطی پھر بڑے بڑے لوگ بھی کر جاتے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے بھی ایک شعر لکھا ہے، اس میں بھی وہ غلطی کر گئے ہیں۔ اسی حوالے سے ڈاکٹر علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ان کی توجہ اس بات کی طرف نہیں گئی، یہ حدیث ان تک نہیں پہنچی۔ رسول پاک نے فرمایا ولا حامتا، الو کے ساتھ نحوست کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے، مشکات المصابیح میں لکھا ہوا ہے، الو کے ساتھ نحوست کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ 1500 سال پہلے ہمارے پیارے نبی نے بتا دیے۔ لیکن جب ایک جہالت کی بات پھیل جائے، اچھے بڑے لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے بھی شعر لکھتے ہوئے کہہ دیا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا، یعنی باغ اجڑے گا، ہر باغ پہ الو بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ اسی سے انہوں نے لیا ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ علامہ اقبال زندہ ہوتے تو ان کو توجہ دلا دیتے، لیکن اب وہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجے بلند فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، کسی کی ذات بھی اتھارٹی نہیں ہے، اتھارٹی اللہ کا قرآن ہے اور پیارے نبی کا فرمان ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یا پیارے رسول اللہ کی ذات ہے، جن کے مقابلے میں کسی کی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ ہر بات سے ان کی بات بلند ہے، ہر ذات سے ان کی ذات بلند ہے۔ جہالت نمبر 9، جہالت نمبر 9 بھی بہت زیادہ عام ہے، آج کل تو ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ ہے۔ وہ جہالت کیا ہے؟ جعلی پیروں کی زبانوں پر بھی یہ جہالت بہت زیادہ ہے، اور عام لوگوں کی زبان پر بھی یہ جہالت بہت زیادہ ہے۔ جہالت کیا ہے؟ کہ جس بندے کا کوئی پیر نہ ہو اس کا شیطان پیر ہوتا ہے۔ یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی موڑ پر آپ اس جملے سے ٹکرائے ہوں گے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا شیطان پیر ہوتا ہے۔ لہٰذا جلدی سے کوئی نہ کوئی پیر پکڑ لو، جلدی سے کسی نہ کسی کے بیعت ہو جاؤ، کیونکہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا شیطان پیر ہوتا ہے۔ یہ بالکل جہالت کی بات ہے۔ اللہ کے بندو، ہر مسلمان نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ کون سا کلمہ؟ سنا دے سارے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کہہ کے ہم نے اللہ کو مان لیا، اور محمد الرسول اللہ کہہ کے ہم نے اپنے پیارے نبی کو مان لیا۔ سارے مسلمان اللہ کے نبی کے مرید ہیں، سارے مسلمان اللہ کے نبی سے بیعت ہو چکے ہیں۔ جب انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے، جہالت سے، کفر سے نکل کر وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد کوئی مسلمان شیطان کا بیعت ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اللہ معاف فرمائیے، جعلی پیروں نے بات پھیلائی۔ اب جعلی پیروں کا بیعت بندہ ہو جائے تب شیطان کی بیعت ہونے سے بچے گا۔ تو کلمے نے ہمیں کیا فائدہ دیا؟ ہم نے کلمہ پڑھا، اللہ کو مانا، رسول اللہ کو مانا، قرآن کو مانا، حدیث کو مانا، نماز پڑھتے رہے، ارکان اسلام پہ عمل کرتے رہے، ارکان ایمان پر عمل کرتے رہے، لیکن بیعت شیطان کی رہے۔ جب تک کسی جعلی بابے اور پیر کے بیعت نہیں ہوں گے، ہم شیطان کی بیعت سے نہیں نکلیں گے۔ تو یہ بالکل جہالت ہے، جھوٹ ہے۔ موٹے سے موٹے دماغ والا بندہ بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ یہ بات صحیح ہو سکتی نہیں۔ وہ الگ بات ہے، اگر کوئی بندہ
قرآن و حدیث کا پابند ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی پیر صاحب ہیں جو مکمل قرآن و حدیث کے پابند ہیں، شریعت پر عمل کرتے ہیں، کوئی بندہ اس کا بیعت ہو جاتا ہے قرآن و حدیث پر چلنے کے لیے، تاکہ جس طرح یہ پیر صاحب، یہ مولانا صاحب قرآن و حدیث پر چل رہے ہیں، مجھے بھی قرآن و حدیث پر چلا دیں، اس نیت سے کوئی بیعت ہو جاتا ہے تو بیعت کی گنجائش ہے۔ کیا ہے؟ گنجائش ہے اسلام میں تھوڑی سی، چلو اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ کوئی لازمی، کوئی ضروری نہیں ہے کسی سے بیعت کرنا، اور آج کل تو ایسا پیر ملتا بھی نہیں ہے، 1000 بندوں میں سے کوئی ایک بندہ شاید مل جائے، ورنہ ڈبہ پیر، 2 نمبر پیر، ٹرانسفارمر پیر، اور لٹیرے پیر، جیبیں لوٹنے والے پیر، نذرانے بٹورنے والے پیر، یہ جعلی بابے عامل اور یہ نجومی، اور جگہ جگہ یہ بیٹھے ہوئے مختلف جگہوں پر اپنی دکانداریاں کھول کر، نہ قرآن و حدیث کا ان کو علم ہے، نہ شریعت کا ان کو علم ہے، نہ اسلام کے بارے میں کوئی جانتے ہیں۔ ہاں، اپنے مریدوں کو یہ کہانی سنا دیتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا شیطان پیر ہوتا ہے، لہٰذا مجھے پیر مان لو، اچھے رہ جاؤ گے۔ تو یہ میرے بھائیوں بالکل جہالت ہے اور غلط بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ ساری زندگی بھی پیر نہ پکڑے، اسی طرح بھی مر جائے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر وہ دین پر عمل کر رہا ہے تو جنت میں چلا جائے گا۔ کوئی ضرور نہیں ہے، ہر بندہ بلا وجہ پریشان ہو جاتا ہے، یار کوئی پیر پکڑوں، پیر پکڑتے پکڑتے کسی جعلی بابے کے ہاتھے چڑھ جائے گا اور پھر اللہ معاف فرمائے گمراہ ہوگا۔ آج کل جگہ جگہ گمراہ پیر، بابے، جعلی عامل جو ہے 2 نمبر پیر بیٹھے ہوئے ہیں، عورتوں کو گمراہ کر رہے ہیں، مردوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور قوالیاں اور تسبیحاں پکڑی ہوئی ہیں عجیب و غریب طرح کی، اور 10 ہاتھوں کی انگلی میں 10 انگوٹھیاں چڑھائی ہوئی ہیں۔ یہ سب 2 نمبر پیر ہیں، اور نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ اسلام پہ چلتے ہیں، نہ قرآن و حدیث خود آتا ہے، نہ اپنے مریدوں کو کوئی بات بتاتے ہیں۔ بس سال 6 مہینے کے بعد ایک قوالی، ایک عرس کروا لیا، اس پر ڈھول ڈھبکا اور آوارہ گردی خسرے نچا لیے اور دائیں بائیں کس طرح کی حرکتیں کر دی۔ آج کل تو یہ مزاروں کے اوپر میلے شروع ہو گئے ہیں، یہ میلے مزاروں پہ کرنا بالکل حرام ہے اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے۔ مزاروں کا اور قبرستانوں کا اور اولیاء اللہ کی قبروں کا میلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان جہالت کی باتوں سے بچیں، اور یہ جہالت کی باتیں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں۔ آج کل لوگوں نے اپنے لبادے عجیب و غریب اوڑھ رکھے ہیں، اور جسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تو پیری مریدی کا اسلام میں باقاعدہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، کوئی تصور نہیں کہ لازمی آپ پیر پکڑ کے چھوڑیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اچھا بندہ مل جائے، اس سے آپ اپنا تعلق بنا لیں اپنی اصلاح کے لیے، وہ بھی اصلاح کے لیے تو گنجائش ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ بات جھوٹ ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا بولو شیطان پیر ہوتا ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ کیا ہے یہ بات؟ جھوٹ ہے۔ کم از کم انشاءاللہ اس مسجد میں آنے والے بھائی اور جو میرے پاس خطبہ جمعہ سنتے ہیں تو جہالت کی باتوں سے نکلیں۔ میں ہر دفعہ قرآن و حدیث کے مطابق آپ کی رہنمائی کرتا ہوں، جلدی تشریف لایا کریں، قرآن و حدیث کے مطابق باتیں پوچھا کریں، کسی بات کی نہ سمجھ میں آئے تو جمعے کے بعد پوچھا کریں، سوال کیا کریں۔ میں سوال سے ذرا بھی برا نہیں مناتا، میں سوال کرنے والے کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ تو سوال پوچھیں، سیکھیں۔ الحمدللہ یہ جو مرکز ہے، یہاں سے آپ کو اللہ کا قرآن ملے گا اور پیارے نبی کا فرمان ملے گا۔ جہالت کے پیچھے ہم لٹھ لے کے پڑ گئے تو انشاءاللہ جہالت کا خاتمہ کرنا ہے، اور ہم سب نے مل جل کے کرنا ہے۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ آخری بات کر کے مکمل بات کو کرتا ہوں۔ جہالت نمبر 10، وہ جہالت نمبر 10 یہ آج کل چونکہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، تو سفر کے مہینے کے حوالے سے ایک جہالت بڑی پھیلی ہوئی ہے کہ سفر کے مہینے کے اندر بلائیں آسمان سے اترتی ہیں۔ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، سفر کے مہینے میں مصیبتیں اترتی ہیں، آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، اور کچھ لوگ پھر صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں۔ تو صدقہ و خیرات کرنا تو اچھی بات ہے، لیکن آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں، بیماریاں اترتی ہیں، بالکل جھوٹ ہے، بالکل غلط بات ہے۔ سفر کے مہینے کا پورا نام ہے سفر المظفر، تو اس کا معنی ہے کامیابی والا مہینہ۔ یہ کامیابی والا مہینہ ہے، ہمیں اپنی جہالت کی وجہ سے اس کو ناکامی والا مہینہ بنا دیا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفرا، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ بخاری میں، مسلم میں، مشکات میں یہ حدیث موجود ہے۔ رسول پاک نے 1500 سال پہلے فرما دیا ولا سفرا، سفر میں کوئی نحوست نہیں، سفر میں کوئی بیماریاں آسمان سے نہیں اترتی، اور سفر میں کسی قسم کا کوئی عیب موجود نہیں۔ جب رسول پاک کا فرمان آ گیا، اس کے بعد یہ کہنا کہ سفر میں مصیبتیں اترتی ہیں، بلائیں اترتی ہیں، تکلیفیں اترتی ہیں، تو بالکل غلط بات ہے، جھوٹ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آج کے ہم نے اس خطبہ جمعہ کے عنوان میں 10 جہالتوں کو کور کیا ہے۔ انشاءاللہ گاہے بگاہے
میں تقریباً اس پر میری ایک پوری کتاب موجود ہے، اندھیروں سے اجالوں تک، ایک رسالہ میں نے لکھا ہے، اس میں 100 سے زیادہ جہالتوں کو جمع کیا ہے، ان میں سے 10 جہالتیں آج میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ابھی 90-95 جہالتیں اور باقی ہیں، تو انشاءاللہ گاہے بگاہے میں آپ کے سامنے 10-10 15-15 کر کے وہ جہالتیں بیان کر دوں گا، تاکہ معاشرے سے جہالتوں کا خاتمہ ہو، قرآن و سنت کا بالا ہو اور قرآن و سنت کی بالادستی ہو۔ تو سارے بھائی انشاءاللہ قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ، اونچی آواز سے کہہ دیں انشاءاللہ۔ تو ان جہالت کی باتوں سے خود بچنا ہے، اپنی فیملی کو بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، انشاءاللہ میں گاہے بگاہے ان پر توجہ دلاتا رہوں گا، اور یہ جو بیانات میرے ہوتے ہیں انشاءاللہ یہ محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ محفوظ کرنے کے بعد میرا یوٹیوب چینل ہے مفتی سرور اسلامی کے نام سے، اس پر یہ اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی جگہ ان بیانات کو دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل پر آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ بار میں مفتی سرور اسلامی لکھیں سپیس کے ساتھ، تو فرنٹ پر میرا چینل آ جائے گا، اس میں یہ آپ کو سارے بیانات مل جائیں گے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی یہ بیانات سن سکتے ہیں، کسی بھی جگہ آپ کے پاس ٹچ موبائل ہے، نیٹ کا کنیکشن موجود ہے، دنیا بھر میں آپ یہ میرے بیانات سن سکتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے۔ یہ سارے بیانات اور اس طرح کے ملتے جلتے بہت سارے بیانات الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں میرے چینل کے اوپر جو اپلوڈ ہو چکے ہیں، تو وہاں سے بھی آپ فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔